رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد۔ اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین، وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ 11ویں نشست ہے، اور الحمدللہ 10 مجلسیں سفر آخرت کے عنوان پر ہماری مکمل ہوئی۔ سامعین محترم، ان 10 نشستوں میں میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی جس حدیث مبارکہ کو پیش کیا، اس میں کائنات کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ 10 نشستوں میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتا رہا، اور یقیناً اب یہ حدیث انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی، اور اس حدیث کا مفہوم بھی یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ لیکن بس خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا تھا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے۔ مزرعہ کسے کہتے ہیں؟ مزرعہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مزرعہ۔ اب کھیتی باڑی میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے؟ زمین ہوتی ہے، پھر بیج بوئے جاتے ہیں، پھر پانی دیا جاتا ہے، سورج کی روشنی کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں مزرعہ پہ دھیان رکھی جاتی ہے، اور کھیتی باڑی میں ان تمام امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب آپ جانتے ہیں کھیتی باڑی کا اصول اور بنیادی اصول، کہ جو بیج بوئے گا، جیسا بیج بوئے گا، جیسی اس کی نگہداشت کرے گا، جیسا اس کا خیال کرے گا، بالکل ویسا ہی اس کو پھل ملنے والا ہے، بالکل ویسی ہی وہ فصل کاٹنے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یعنی گویا یہ سمجھو کہ
کہ تمہیں جو دنیا میں وقت دیا گیا ہے وہ اتنا ہی وقت ہے جتنا ایک وقت کسان کے پاس ہوا کرتا ہے، جتنا ایک وقت کاشتکاری کرنے والے کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اس کے پاس کیا وقت ہے؟ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ زمین کی نگہداشت کرے گا، وہ بیج بوئے گا، اس کو پانی دے گا، اس کا خیال رکھے گا اور پھر فصل کاٹ لے گا۔ اتنا سا وقت اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لہذا تم بھی یہ سمجھو تمہارے پاس اتنا وقت ہے، تمہیں جانا ہے دنیا میں اپنے کردار اور اعمال کی نگہداشت کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے اعمال کا دھیان رکھنا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں دو قسم کے بیج دیے ہوئے ہیں، ایک نیکیوں کا بیج ہے، ایک گناہوں کے بیج ہے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں بیج تمہارے ہاتھوں میں ہیں، تمہارے اختیار میں ہیں۔ تم پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ گناہوں کا بیج ہی زمین میں بو، تم پر جبر نہیں کیا جائے گا، ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیکیوں کا بیج ہی زمین میں ڈالو، نہیں۔ اللہ نے تمہیں نیکیوں کے بیج بھی دے دیے، گناہوں کے بیج بھی دے دیے، ہاں سمجھا دیا ہے کہ بیج کون سے اچھے والے ہیں، یہ سمجھا کر بھیجا ہے۔ اور اس سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، اماموں کا سلسلہ رکھا، قرآن مجید کو بھیجا، عقل انسان کو دی اور کہا دیکھو ہم نے سمجھا دیا ہے تمہیں کہ بیج کون سے اچھے والے ہیں، کون سے برے والے ہیں۔ روکیں گے نہیں ہم، جو بونا ہے بو کر آ جاؤ، پکڑیں گے وہاں پر سفر آخرت میں، جہاں سے سفر آخرت کی ابتدا شروع ہوئی وہاں سے تمہاری گرفت شروع ہو جائے گی اور تمہاری پکڑ شروع ہو جائے گی، اور وہاں سے ہم تمہیں عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ لہذا تم اپنے اختیار پر ہو، تم مختار ہو، کوئی جبر نہیں ہے، اپنی مرضی سے بیج بو کر آ جاؤ۔ اگر نیکیوں کا بیج بو لیا تو پھر آخرت میں ثواب کا پھل پاؤ گے، اگر گناہوں کا بیج بو دیا تو آخرت میں عذاب کا پھل پاؤ گے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ کلام تھا اور مفہوم تھا جو ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیا اور مختلف معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سامعین محترم، اب چونکہ یہ ایک عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا سفر آخرت پر، تو آج ایک نئی آیت کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا جو آخرت کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، اور انشاءاللہ اب کوشش رہے گی کہ جو دیگر نشستیں آئیں گی اس میں آپ کے سامنے مختلف احادیث کو اور مختلف قرآن کی آیات کو جو آخرت سے تعلق رکھتی ہے ان کو پیش کیا جائے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مجیدہ پیش کی وہ سورہ مبارکہ انفال سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہوتا ہے وَتُرِيدُونَ، اور فرمائے یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں؟ عرض الدنیا، یہ لوگ عارضی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عارضی دنیا کو چاہتے ہیں۔ واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو صرف آخرت کو ہی چاہتا ہے، اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ فرمائے یہ لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، یہ مکمل اور مستقل قیام گاہ نہیں، یا ہر موقع پر رکے رہنا نہیں ہے انسان کو، بلکہ گزر جانا ہے، یہ گزرگاہ ہے انسان کی، یہاں سے گزرتے ہوئے کسی اور منزل کی طرف کوچ کرنا ہے۔ فرمائے لیکن پھر بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی دنیا کو نہیں چاہا، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان مال و دولت کے پیچھے لگے رہے، انسان دوسری دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگے رہے، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ سفر آخرت شروع کرے تو آخرت کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے، بس اللہ آخرت چاہتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اس سفر آخرت کو کیسے آسان بناتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سفر وہ سفر ہے جو دنیاوی سفر کی طرح نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا دنیاوی سفر اور ہے، اخروی سفر اور ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان کو اختیار ہوتا ہے، یار آج سفر نہیں کرنا، تاخیر کر دی سفر پر، دیر سے جائیں گے، پوسٹ پون کر دیا، ٹھیک ہے، اختیار ہے انسان پر، یا جانا ہی نہیں ہے، کینسل کر دیا، موڈ نہیں بن رہا، ارادہ نہیں بن رہا۔ تو دنیاوی سفر میں انسان کو اختیار ہوتا ہے یا تو سفر کو مؤخر کر دے یا معطل کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اخروی سفر میں ایسا نہیں ہے۔ نہ آخرت کے سفر میں انسان تاخیر کر سکتا ہے، نہ آخرت کے سفر میں انسان سفر کو معطل کر سکتا ہے کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے۔ نہیں، جانا تو سب کو ہے، جتنے لوگ بھی آئے ہیں ان سب کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، کیونکہ قرآن نے فارمولہ دے دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، جتنے ذی روح ہے، ہر انسان نہیں، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے لیے موت کا ذائقہ موجود ہے۔ لہذا سامعین محترم، ہر ایک کو موت کی حقیقت کو جا کر دیکھنا ہے، اور میر انیس علیہ الرحمہ نے 2 مصروں میں اس حقیقت کو بیان کر دیا اور بات تمام کر دی۔ انہوں نے کہا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب انہوں نے بھی سفر آخرت کا ارادہ کیا اور جب انہوں نے چاہا کہ میں سفر پر جاؤں گا۔ دیکھیے ہماری موت اور ان کی موت میں یہی فرق ہے، ہم اپنے اختیار سے نہیں جاتے، جب موت لکھی ہے جب جانا ہے، لیکن یہ کائنات کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام کا اختیار ہے کہ جب ملک الموت ان کے دروازے پر آ جائے تو انہیں اختیار ہے کہ واپس بھیج دیں انہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنے والے ہیں۔
جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اس حکم کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، یہ وہ سفر کہ جس پر ہر ایک انسان نے جانا ہے۔ اب یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ اس سفر میں ہم کیا کرتے ہیں اور اس سفر کے لیے کیا لے کر جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور کیا کیا لے کر جائیں۔ اب سامعین محترم ایک سوال آئے گا، مولانا صاحب کیا کیا اعمال لے کر جائیں؟ اخلاق کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 10 تقریروں سے آپ بتائے جا رہے ہیں یہ کرو وہ کرو، یہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اتنے سارے کون کرے گا؟ یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، اب تو یاد بھی نہیں ہے پچھلی تقریر میں آپ نے کیا کہا تھا، اب جو ہے وہ کیسے عمل کریں ہم؟ تو سامعین محترم بالکل اعتراض جو ہے وہ بجا ہے اور بالکل جو ہے وہ ویلڈ بولتے ہیں نا اعتراض ہے وہ ہے۔ لیکن سامعین محترم امیر المومنین سے بھی یہی سوال کیا گیا، لیکن امیر المومنین نے 2-3 چیزیں بیان کر کے بات ختم کر دی اور تمام تر چیزوں کو اس میں سمیٹ کر رکھ دیا، گویا سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ اسی کو بلاغت کہتے ہیں، نہج البلاغہ کا یہ خطیب ہے۔ لہذا سامعین محترم جب سوال کیا گیا امیر المومنین سے، یا ابا الحسن مل استعداد للموت، مولا یہ موت کی تیاری کیسے ہوگی، کیسے موت کی تیاری کریں جہاں سے سفر آخرت کی ابتدا شروع ہو رہی ہے ملک الموت کے آنے سے؟ مولا یہ جو سفر آخرت ہے اس کی تیاری کیسے ہوگی، یہ موت کی تیاری کیسے کر لیں؟ امیر المومنین نے 3 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا 3 چیزیں کر لو ختم ہو گئی موت، بات ہی ختم، آسان ہے، اس سے کوئی آسان مرحلہ ہی نہیں ہے۔ مولا وہ 3 چیزیں، مولا نے فرمایا ادا الفرائض، تمام تر واجبات پر عمل کر لو۔ یہ نہیں کہا مولا نے نماز پڑھ کر آؤ، یہ نہیں کہا روزہ رکھ کر آؤ، یہ نہیں کہا خمس دے کر آؤ، مولا نے کہا ادا الفرائض، جو جو تم پر فریضہ ہے اس کو ادا کر کے آنا۔ اب دیکھیے فریضے ہر انسان کے لحاظ سے بدل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشترکہ فرائض بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ہے، وہ فریضہ ہے جو سب پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ فرائض ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ایک بندے پر واجب ہو، بالفرض وہ جو ہے وہ عالم ہے، وہ مجتہد ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد کرے، اب اس کی ذمہ داری ہے وہ فتوی اخذ کرے۔ لہٰذا کچھ فریض ایسے ہوتے ہیں جو خاص لوگوں پر ہیں، کچھ فریض ایسے ہوتے ہیں جو عمومی ہیں، سب پر واجب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مولانا نے فرمایا ادا الفرائض، تمام فرائض تمام واجبات ادا کر کے آنا۔ نماز واجب ہے، نماز پڑھ کر آنا، رہ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا کا آپشن اللہ نے رکھا ہوا ہے، قضا پڑھ کر آؤ، اللہ سے توبہ کر کے آنا۔ روزے اللہ نے واجب کیے ہوئے ہیں، اگر نہیں رکھے کچھ رہ گئے ہیں، اللہ سے توبہ کرنا، قضا کر کے آنا، کفارہ فدیہ جو بنتا ہے وہ دے کر آنا۔ حج تم مستطیع ہو چکے ہو، تمہارے پاس استطاعت آ چکی تھی، واجب ہو چکا تھا، نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب حج کر کے آنا، ارادہ کر لو کہ اب حج کر کے آئیں گے۔ دیکھیے سامعین محترم حج کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ حج کی اگر استطاعت آ جائے تو واجب ہو جاتا ہے۔ اب استطاعت میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ بالفرض حج کے اخراجات آ جائیں، اسی طریقے سے جو پیچھے گھر والے ہوں گے ان کا نان و نفقہ موجود ہو، یہ ساری شرائط ہیں حج کے استطاعت ہونے میں، مستطیع ہونے میں۔ لیکن اگر استطاعت آ گئی اور بندے نے حج نہیں کیا، چھوڑ دیا حج، اگلے سال خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب نہیں ہے پیسے، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، نہیں بھائی حج واجب ہو چکا تھا، اس سال واجب ہے، کرنا پڑے گا، اس سال بھی نہیں کیا اور گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حج کا بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ حج کا معمولی مسئلہ نہیں، زندگی میں ایک بار واجب ہے لیکن مسائل بڑے سنگین ہیں، اتنا آسانی سے جو ہے وہ جان چھوڑنے والا مسئلہ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے مسائل کو سیکھنا پڑتا ہے۔ مستطیع ہو گئے، استطاعت آ گئی، واجب ہے حج کرو، نہیں ہوا اگلے سال نقصان ہو گیا، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، قرضہ لو، کہیں سے بھی لو، کسی سے بھی لو، جانا پڑے گا حج پر، واجب ہے تم پر، کیونکہ واجب کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مولانا نے فرمایا ادا الفرائض، فرائض کو ادا کر کے آنا۔ پھر فرمایا اچھا ادا الفرائض، اسی طریقے سے میں ایک دو اور مثالیں بھی دیتا جاؤں تاکہ پیغام پہنچتا جائے۔ خمس نہیں نکالا تھا اب تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی، ابھی بھی زندگی ساتھ دے رہی ہے، خمس معلوم کرو کہ کتنا ہوا تم پر اب تک، کب سے بالغ ہوئے ہو، کہاں تک تمہاری عمر پہنچی، کتنے اخراجات تھے، کتنی بچت تھی، وہ سارا کا سارا حساب کرو، اہل بیت علیہ السلام کا حق دے کر آؤ ان کو۔ لہٰذا سامعین محترم مولانا نے فرمایا ادا الفرائض، فرائض کو ادا کرنا۔ مولانا دوسرا فرمایا واجتناب المحارم، فرمایا جتنے حرام کام ہیں سب سے پرہیز کرنا ہے، جتنے حرام کام ہیں، ٹھیک ہے۔ قطع رحمی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، حسد حرام ہے، مومن کی توہین کرنا حرام ہے، دل آزاری کرنا حرام ہے۔ 5ویں امام کا فرمان ہے مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ عظیم ہے۔ کعبے کی عظمت اتنی نہیں جتنی مومن کی عظمت ہے۔ مومن کا دل دکھا دیا، روایت کے مفہوم میں جیسے کسی نے خانہ کعبہ کو گرا دیا۔ بڑے شوق سے ہم قصے پڑھتے ہیں، ابرہا آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے، یمن سے چلا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، حضور روایت میں ایک اور مولا نے فرما دیا مومن کا دل دکھا دیا خانہ کعبہ کے گرانے کے برابر ہے۔ اب آپ جیسے بھی جو ہے وہ دل دکھائیں، آپ سے مراد جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے بھی دل دکھائیں، کسی بھی طریقے سے دل آزاری کر دیں، حق نہیں دیا، نام بگاڑ دیا، کوئی اور دل آزاری کر دی، مولانا نے فرمایا جتنے محارم ہیں سب سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا واشتمال المکارم، فرمایا جو اخلاق محمدی ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنے اوپر
جو ہے وہ سوار لینا ہے، اس کو اپنے اوپر سجا لینا ہے. یہ زبان جو ہے اس پر اخلاق محمدی ہونی چاہیے. امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا بندے کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا پتہ کیسے چلے یار یہ بندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، ان نون پرسن ہے، کبھی نہیں ملے، لیکن پتہ کیسے چلے یہ بندہ کیسا ہے؟ مولانا نے فرمایا جب بھی کسی بندے کو پہچاننا ہو تو اس کے غصے کے وقت دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، غصے کے اوقات میں دیکھو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے. کیونکہ غصے کے اوقات میں ہی، جملہ عرض کر رہا ہوں، غصے کے اوقات میں ہی بندے کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے یا درندہ ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے بول رہا ہے یا درندہ بول رہا ہے. اس وقت انسان کی اصل حقیقت سامنے کھل کر آ جاتی ہے. لہٰذا سامعین محترم، مولا نے 3 چیزیں بیان فرمائی یہ 3 چیزیں اگر آ گئی ثم لا یبالی، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، او وقع علی الموت او الموت وقع، فرمایا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر جا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ 3 چیزیں انسان نے پوری کر لی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، ماں صلی علی محمد. ہاں ایک دفعہ پھر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. لہذا سامعین محترم، اب مولا نے 3 چیزیں بیان فرمائی. واجبات پر عمل کرنا ہے، محارم سے پرہیز کرنا ہے جو حرام چیزیں ہیں، اور اخلاق محمدی کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں مولا نے بتائی. اب دیکھیے سامعین محترم، ان 3 چیزوں پر نہ جانے کتنی ابحاث ہو سکتی ہیں اور کتنی مجلس ہو سکتی ہے. ایک واجب پر، ایک حرام پر جو ہے وہ کئی مجلس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. بس جو مولا نے پہلا نقطہ بیان فرمایا کہ واجبات کو ادا کر کے آنا ہے، اس میں سے ایک فصل کی طرف یا ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف بس مجھے اشارہ کرنا ہے، جو میں نے کافی دنوں سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وہ ہے نماز. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سب مومنین پڑھتے ہیں، اور نماز کی مکمل پابندی کے لیے اور تمام مومنین اس نیکی پر اور اس واجب کے فریضے پر پابندی سے انجام دینے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا دیکھیے، اب بات آ گئی نماز کی. اب یہ جو شخص ہے جو بے نمازی ہے، جسے کہا جاتا ہے عربی میں تارک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینے والا، اس کی انتہائی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں بھی، روایت معصومین علیہ السلام میں. توجہ رکھیے گا ایک جو ہے وہ نقطے پر، کہیں پر بھی پوچھ لوں گا بھائی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد. ہاں، فرمایا جو بے نمازی ہے. اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیجیے بے نمازی ہے کون. ٹھیک ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے نماز کو حقیر جاننے والا. ٹھیک ہے، یعنی ظہر عصر کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہو چکا ہے، پڑھ سکتا ہے، وقت ہے، لیکن ڈیلے کیے جا رہا ہے، ٹالے جا رہا ہے. ارے بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے فلاں کام، پہلے یہ کام، پہلے وہ کام، اس سے مل کر آ جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، سارے کام آخر میں. یعنی ظہر عصر اور مغرب عشاء ایک ہی وضو سے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات. یہ ہے حقیر جاننے والا. اس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچنے والی. ٹھیک ہے، اور مولا نے کب بیان فرمایا؟ اپنی وصیت میں، جاتے جاتے دنیا سے. ویسے ہی کہا جاتا ہے جو شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کی بڑی بات اہم ہوتی ہے. ہمارا معصوم کے بارے میں نہیں، معصوم تو دنیا میں جو کہے، جیسا کلمہ کہے، مولا کا اہم ہے اور سونے کے حروف سے جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہے. مولا جو کہتے ہیں حجت ہے، ختم بات. کیونکہ مولا کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا سردار ہوا کرتا ہے. مولا نے کہا جس نے نماز کو حقیر جانا وہ ہماری شفاعت سے محروم ہو گیا. ایک بات مولا نے کہہ دی. ایک حقیر جاننے سے اوپر ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دینے والا، بے نمازی. یہ نماز کو حقیر بھی جان رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو ترک بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نماز کو ترک کرنا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو 5 نمازیں چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر عصر کا پتہ، نہ مغرب عشاء کا پتہ. ٹھیک ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو مغرب عشاء چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مولانا صاحب لیٹ آتے ہیں آفس سے، 10-11 بج جاتے ہیں، تو اس کے بعد کھانا وانا کھایا، فیملی کو تھوڑا ٹائم دیا، سو گئے. اچھا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ظہر عصر چھوڑتا ہے. کیوں؟ مولانا صاحب بالے بیچ رہے تھے، مولانا وہ جو ہے وہ ڈپو پر بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے کاروبار جو ہے وہ پہلا دن تھا، چل گیا کاروبار، اب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو ٹائم نہیں ملا مولانا، تو چھوڑ دی نماز. اچھا، ایک دن نہیں مولانا روزانہ ٹائم نہیں ملتا، جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب بڑے سخت ہیں، صبح سے جاتے ہیں شام تک ہلنے نہیں دیتے وہ، لہٰذا جو ہے وہ چھوڑ دی نماز. ایک یہ بندہ ہے ظہر عصر چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایسی جاب پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، جو نماز کو چھوڑوا دے. آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا تھا، غالباً میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ ایک خاتون نے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا تھا کہ پردہ کرنا واجب ہے. ظاہر ہے، دیکھیے بے پردگی حرام نہیں ہے، یہ فقہی جو ہے وہ باریکیاں ہوتی ہے. پردہ کرنا واجب ہے، بے پردگی جو ہے وہ گناہ ملے گا، لیکن یہ نہیں کہا جاتا بے پردگی حرام ہے، بلکہ پردہ کرنا واجب ہے، یہ اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے نماز پڑھنا واجب ہے. صحیح ہے. تو اب آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ میں جس گھر میں شادی کر کے گئی ہوں وہاں مجھ پر پابندی ہے، پردہ نہیں کر سکتے، شوہر نے منع کر دیا اگر پردہ کیا طلاق دے دوں گا. آیت اللہ سیستانی کا 2 ٹوک جواب آیا، کا طلاق لے لو. ٹھیک ہے، 2 ٹوک جواب.
اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت لکھی, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, پروردگار عالم رازق ہے, وہ تمہیں رزق دے دے گا اور اس رزق کا کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا. لیکن واجب کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ واجب کی اتنی اہمیت ہے, واجب کو کہیں نہیں چھوڑا جاتا. امیر المومنین کا آپ نے فرمان سنا ہوگا, ایک بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہے, مولا نے کہا سمندر میں غرق ہو رہا ہے, ڈوب رہا ہے, زندگی جا رہی ہے, مولا نے کہا یاد آ گیا, نماز نہیں پڑھی, فرمایا فوراً نیت کرو, وہیں پر اسی وقت نیت کرو, نماز کی جو ہے وہ نیت کر لینا فوراً. کیوں؟ واجب کو نہیں چھوڑ سکتے. حرام کام کرنے میں کبھی کبھی رعایت مل جاتی ہے, واجب کو چھوڑنے میں رعایت نہیں ملتی, بہت کم. واجب کو چھوڑنے میں رعایت نہیں ملے گی, حرام میں رعایت مل جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے میں مثال دے دوں, ایک بندہ ہے, اس کی جان جا رہی ہے, اس کے سامنے مردار کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یا سور کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس کو کھانا پڑے گا جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, حرام میں رعایت مل گئی, لیکن واجب میں رعایت نہیں ملتی. لہٰذا یہ بھی آپ تک بات پہنچ گئی کہ نماز پڑھنا واجب ہے, کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. اب وہ ڈائریکٹر صاحب پابندی لگائیں, یا کاروبار چل رہا ہو, یا کوئی بھی مجبوری آ جائے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ٹھیک ہے, اچھا بھول گئے وہ الگ بات ہے. اچھا وہ بندہ بے نمازی میں نہیں آتا جس کی نماز جو ہے وہ اتفاق سے قضا ہو گئی. ٹھیک ہے, پڑھتا ہے روزانہ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, لیکن اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا چلی گئی, بھول گیا, ٹھیک ہے, یا سو گیا, بعد میں آنکھ کھلی, یہ بے نمازی نہیں کہلائے گا. اس کے لیے شریعت نے قضا کا آپشن رکھا ہوا ہے کہ قضا کر لے, ختم ہو گئی کہانی, کمپنسیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک شخص ہے, مغرب عشاء کا مثال دے دی, ظہر عصر کی. اب ایک آتے فجر والے مولانا صاحب جو ہے وہ اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. مولانا صاحب رات کو لیٹ آتے ہیں, سوتے ہیں, اس پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. بیچ میں اٹھنا, نیند قربان کرنا, یہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے. روایت میں اگر کبھی موقع ملا عرض کروں گا, کئی نشے بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک نشہ ہے نیند کا نشہ. ٹھیک ہے, اور یہ نیند کا نشہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہو, اور اس وقت جو ہے وہ شیطان نے بہکا دیا کہ نہیں پڑھنی نماز. اچھا ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں نماز, ٹھیک ہے, باقاعدہ فجر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے, آنکھ نہیں کھلتی, ان کے لیے میں جو ہے وہ, اچھا ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے, ان کی میں بات نہیں کر رہا, وہ وی آئی پی لوگ ہیں, ان کی بات نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی, کوئی مجبوری ہو جاتی ہے. ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, نوٹ کر لیجیے اگر کرنا ہے, سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت 110. ٹھیک ہے, یہ اور سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 67, یہ دو آیتیں اگر کوئی پڑھ کر سو جائے, علماء کہتے ہیں یہ ہے الارمنگ آیت. یہ دونوں آیتیں پڑھیں, اپنے ذہن میں خود ہی بولے فلاں نام, بھائی میرا نام یہ ہے, مجھے جو ہے وہ اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے اٹھا دینا, خود اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, گارنٹی, تجربہ کیا ہوا جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دو آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ذہن میں خود ہی دوہرا لیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, آپ خود اٹھ جائیں گے. اب یہ سب کے لیے جو نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں, یا جو ہے وہ نماز فجر جن کی قضا ہو جاتی ہے, سب کے لیے سورہ کہف 110, سورہ انعام 67. ٹھیک ہے, یہ پڑھ کر سو جائیں اور اپنے ذہن میں کہہ لیں مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, انشاءاللہ آپ اٹھ جائیں گے. اچھا ایک دفعہ اٹھیں گے, بار بار کی نہیں ہے جیسا ہم الارم بند کر کے سو گئے, یہ وہ کہانی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اٹھ گئے اور پھر سو گئے, اس کے بعد والی کہانی نہیں ہے بھائی. آپ مولانا صاحب ہم اٹھ جائیں گے, آپ نے جو ہے وہ بولا تھا ہم تو سوئے ہوئے تو اٹھے نہیں بھائی. ایک دفعہ اٹھ گئے, ایک دفعہ کی گارنٹی, دوسری دفعہ کی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باوا سے بلندہ, اللہم صلی علی محمد. کیا ہو بھائی, بات پہنچ رہی ہے نا یار, صلوات پڑھے نا مل کر پھر یار, اللہم صلی علی محمد. اچھا ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا, کچھ وہ لوگ جو ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کچھ وہ مغرب عشاء کی چھوڑ دی, کچھ وہ ظہر عصر کی چھوڑ دی, کچھ وہ فجر کی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, اکثر فجر کی جو ہے وہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے لوگوں کی. اب سنیے, رسول اللہ نے فرمایا تارک الصلاۃ یبتلا باثنتی عشر عقوبۃ, فرمایا جو بھی بے نمازی ہے, فرمایا 12 عذاب میں مبتلا ہوگا. کتنے عذاب میں؟ 12 عذاب میں مبتلا ہوگا. اچھا دیکھیے, یہ بات میری نہیں ہے, اگر میں کہتا تو آپ ہو سکتا ہے اعتبار نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات نہ کسی مجتہد کی ہے, کیونکہ اس میں بھی غلطی کی گنجائش تو ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو, 1% کی گنجائش تو ہے, چلے 10% کی گنجائش ہے, آپ نہیں مانے بات. یہ کلام ہے رسول صادق کا, کہ جس کو کفار بھی جو ہے وہ صادق کہہ کر بلایا کرتے تھے. اس کے کلام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں, کیونکہ یہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے جو وحی کے علاوہ ہو, یہ وہی بولتا ہے جو اللہ کی وحی ہوگی, یعنی اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے. اب اس رسول صادق نے فرمایا جو کوئی بھی تارک الصلاۃ ہو, نماز کا چھوڑنے والا ہو, فرمایا 12 عذاب میں مبتلا ہوگا. رسول نے کہہ دیا ہوگا تو ہوگا. ٹھیک ہے, یا رسول اللہ 12 عذاب؟ فرمایا ہاں. فرمایا ثلاث فی الدنیا, فرمایا 3 عذاب آئیں گے دنیا میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک روایت میں 6 بھی بیان کی, لیکن میں وہ روایت بیان کروں جس میں 3 بیان کی. وثلاث فی الدنیا, 3 آئیں گے دنیا میں. وثلاث عند الموت, فرمایا 3 آئیں گے موت کے وقت, بالکل میرے موضوع سے مربوط ہے. وثلاث فی القبر, 3 ہوئیں گے قبر میں. وثلاث فی القیامہ, اور 3 عذاب آئیں گے قیامت میں. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. 3 ہو گئے دنیا میں, 3 ہو گئے موت, 3 ہو گئے
قبر میں، اور 3 ہو گئے قیامت میں. 12 عذاب ہیں. اب میں جلدی جلدی آپ کے سامنے بغیر کسی تفصیل کے بیان کر دوں جلدی جلدی. وہ 3 جو دنیا میں عذاب آئیں گے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا پہلا عذاب جو دنیا میں آئے گا، فرمایا نیکیوں کی چمک چہرے سے اٹھ جائے گی. بھلے نیکی کرے، صدقے دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، نیکیوں پہ نیکی کیے جا رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، سارے مومنین کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے صرف، فرمایا نیکیوں کی چمک چہرے سے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک عذاب. اچھا یہ عذاب ہے، ہو سکتا ہے ہم سمجھیں یہ عذاب نہیں ہے لیکن عذاب ہے یہ. دوسرا عذاب فرمایا لا حظ فی الاسلام، فرمایا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ علماء نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی، علماء نے کہا کہ جتنے نیک کام کرتا ہے، فرمایا اس کا کوئی بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا. جتنے بھی نیک کام کرتا رہے، بے نمازی ہے، کسی کام کا ثواب نہیں ملنے والا. ولا یقبل، اچھا کیوں جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا؟ وہ تیسرے جو ہے وہ پوائنٹ میں اور تیسرے عذاب میں وجہ بتائی. کیا؟ ولا یقبل لها شیء من افعال الخیر، فرمایا جتنے نیکی کے کام کرے گا کوئی قبول ہی نہیں ہوگا. جب قبول نہیں ہوگا تو نیکی کا ثواب بھی نہیں ملے گا. لہذا یہ 3 عذاب ہو گئے دنیا کے. کون کون سے؟ نیکیوں کی چمک چہرے سے گئی، نیکیوں کا ثواب نہیں مل رہا. تیسرا اسی طریقے سے کیا بتایا؟ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ 3 جو ہے وہ رسول اللہ نے ایک روایت کے مطابق اور بیان فرمایا تھے کہ عمر میں برکت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو دیگر مومنین دعا کرتے ہیں وہ اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں، ابھی فاتحہ کے آخر میں دعا کی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پالنے والے تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت کر دے. فرمایا جو بے نمازی ہوگا اس کے حق میں دعائی قبول نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے بے نمازی کے عذاب. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ فرمایا وثلاث عند الموت، فرمایا 3 آئیں گے موت کے وقت. موت کے وقت کیا آئیں گے؟ فرمایا یموت عطشانا، فرمایا پیاسا مرے گا. پہلا عذاب. ٹھیک ہے. جتنا پانی پلاتے رہے، جتنے رشتہ دار کھڑے ہوں گلاس کے گلاس پلا دیں، بوتلیں کی بوتلیں پلا دیں، رسول نے کہہ دیا پیاسا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا بھوکا جائے گا. 2 عذاب. تیسرا فرمایا ذلت کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ روح نکلنے کی بھی کئی قسمیں. ایک روح نکالی جاتی ہے مارتے مارتے نکالی جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے روح کو کھینچیں گے بڑی ذلت کے ساتھ. فرمایا پیاسا جائے گا، بھوکا جائے گا، ذلت کے ساتھ روح کھینچیں گے، ذلت کے ساتھ مار دیں گے ہم. تیسرا عذاب وہ کب ہے؟ 3 کون سے عذاب ہیں؟ قبر کے اندر. فرمایا پہلا، فرمایا یزیقو بہ لحدہ، فرمایا ادھر دفنایا رکھا، اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی. ادھر والی دیوار ادھر، ادھر والی دیوار ادھر، یہاں کی دیوار یہاں، یہاں کی دیوار یہاں. فشار قبر جسے کہا جاتا ہے. فرمایا ایسا فشار ہوگا دائیں کی پسلیاں بائیں میں گھس جائیں گی، بائیں کی پسلیاں دائیں میں گھس جائیں گی. ٹھیک ہے. بے نمازی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اور کون سا عذاب ہے جو تارک الصلاۃ ہے؟ فرمایا منکر النکیر، سوال پوچھتے رہیں گے. فرمایا اس کی زبان پر شہادتین آئیں گے ہی نہیں، اس کی زبان پر کلمہ ہی نہیں آئے گا، بتا ہی نہیں سکے گا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی، علی میرا امام ہے، بتا ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے قبر میں وہ جو لوگ کہتے ہیں قبر میں اعمال کا سوال نہیں ہوتا، اگر مان لیا جائے چلے نہیں ہوتا اعمال کا سوال، لیکن اعمال کا اثر ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے نمازی ہے لیکن آپ دیکھیے کچھ بول نہیں سک رہا. اور تیسرا فرمایا تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یسلطو فی القبر، فرمایا اس کی قبر میں مسلط کر دیا جائے گا. کس کو مسلط کر دیا جائے گا؟ الحیو، فرمایا ایک سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا. اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا اشجاع. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. وہ بیان کروں گا تو شاید اتنے بھی نہ ہوں اگلے درس میں، لیکن جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ خوفناک صورت. اور جب وہ ایک دفعہ ڈسے گا انسان کو تو پوری قبر آگ سے بھر جائے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے 3 کب کے عذاب؟ قبر کے اندر. اب آئیے وہ ثلاث فی القیامہ، اور 3 ہے قیامت کے عذاب. قیامت میں کیا کیا عذاب ہے؟ فرمایا پہلا عذاب تو یہ کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. ٹھیک ہے. سیاہ چہرے کے ساتھ محشور کیا جائے گا. دوسرا عذاب فرمایا اللہ اسے اپنی غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. ہر ایک چاہتا ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے. ہم ہر روز دعا کرتے پالنے والے اپنے عدل سے کام نہیں لینا، اپنے فضل سے کام نہیں لینا، کیونکہ تیرا عدل بڑا سخت ہے، ہم تیرے عدل کو برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا 2 ٹوک فیصلہ، فرمایا اللہ دیکھے گا غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، اور بعض روایت میں ایسے غضب سے دیکھے گا کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت گر گر کر جو ہے وہ زمین پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. 2 عذاب. اور تیسرا اور سب سے آخری فیصلہ فرمایا جہنم کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا، لے جاؤ جہنم کی طرف. ٹھیک ہے. یہ ہے قیامت کے عذاب. بات پہنچ گئی آپ تک؟ خوف زدہ تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. لہٰذا یہ 12 عذاب ہو گئے بے نمازی کے. ٹھیک ہے. اب سامعین محترم
ایک آدھ روایت بیان کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ سب کے موڈ جو ہے وہ خوشگوار ہو جائیں اور دوبارہ جو ہے وہ واپس پلٹ کر آ جائیں. لیکن ان باتوں کا خیال رکھیے گا بھائی, اور انشاءاللہ اگلی تقریر میں کوشش کروں گا کہ پوچھ لوں یہ 12 کر کے, ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر بآواز بلند صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, اب دیکھیے ایک انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ٹائم پہ بھی پڑھ رہا ہے. اس میں بھی 2 کیٹیگری آتی ہے. ایک تو ہے بالکل مطلب صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. ایک آتے ہیں وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی بھی روایت سن لیجئے. رسول اللہ نے ایک دن دیکھا مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, تیزی سے رکوع, تیزی سے قرات ہو رہی ہے, تیزی سے سجدہ ہو رہا ہے. رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھ. رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے کہا اگر ایسے نماز پڑھ رہا ہے اگر مر گیا تو ہمارے دین پر نہیں مرے گا, ٹھیک ہے. جلدی جلدی نماز پڑھنے والے وہ لوگ. اچھا دیکھیے, کم از کم نماز کی اتنی رفتار ہونی چاہیے, اتنی جو ہے وہ سلو ہونی چاہیے نماز کے, کم از کم آپ الفاظ تو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں, کم از کم آپ کے مخارج صحیح طرح ہو جائیں, بس اس کے بعد آپ تیز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. لیکن اگر صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں ہو رہا, رکوع صحیح طرح نہیں ہو رہا, سجدہ ادا نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے, اذکار صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے, تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر یہ ہمارے دین پر نہیں مرنے والا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر انسان ان باتوں کا خیال رکھے تو آہستہ آہستہ ترقی کرتا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کی نماز میں بھی امپروومنٹ آتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک نماز وہ تو بہت مشکل ہے یا ناممکن کے قریب کہہ لیجئے, ایسی 2 رکعت نماز پڑھنا روایت کے مفہوم ہے. 2 رکعت ایسی نماز اگر کوئی پڑھ لے کہ جس میں دنیا کا کوئی خیال موجود نہ ہو, کوئی خیال, سنگل ایک خیال بھی نہیں, فرمایا کوئی خیال بھی نہ ہو, فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ جنت میں وہ اسے داخل کر دیا جاتا ہے. 2 رکعت ایسی نماز پڑھنا جس میں کوئی خیال نہیں ہو. بھائی یہ اس پر میں بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ہو, لیکن بہرحال 2 رکعت ایسی نماز پڑھنا جس میں کوئی خیال نہ ہو. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں ہمارے تو سارے نماز میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ بزنس میں حساب کتاب میں گڑبڑ ہو رہی تھی, فرمایا نماز میں یاد آتا ہے, اچھا ہاں یہ گڑبڑ تھی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, فلاں جو ہے وہ بالا مسنگ تھا, یہاں پر جو ہے وہ نماز میں یاد آیا. تو جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مولانا صاحب نماز میں ہی یاد آتا ہے, یا نماز میں یا جو ہے وہ کہیں اور جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہے, مولانا صاحب 2 جگہ ہی یاد آتا ہے, اس کے علاوہ کہیں یاد نہیں آتا میں, ٹھیک ہے. تو یہ نماز 2 رکعت پڑھنا بغیر خیال کے بہت مشکل ہے. بڑے بڑے بزرگ جو ہے وہ اس کوشش میں ناکام رہے. ایک جو ہے وہ مجتہد لیول کے عالم تھے, انہوں نے سوچا کہ چلو اب جتنی نمازیں پڑھ لی اس میں تو خیال آتے رہے, اب 2 رکعت ایسی نماز پڑھوں گا جس میں کوئی خیال نہ ہو. اب وہ جو ہے وہ مسجد کوفہ چلے گئے اور امیر المؤمنین جس مصلی پر نماز پڑھتے تھے وہاں کھڑے ہو گئے, اور وہاں جا کر کیونکہ مقام کی بھی تاثیر ہوتی ہے, وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا 2 رکعت. اب وہ 2 رکعت جب نماز پڑھی تو ان سے پوچھا کہ کوئی خیال آیا. انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو, کیوں خیال نہیں آیا. فرمایا فوراً سامنے نگاہ پڑی, مسجد کوفہ کا وہ مینار نہیں تھا, تو سوچنے لگا اپنے ذہن میں یہ مینار ہوگا تو اتنے کا بنے گا, اس کوالٹی کا اس میں اتنے میں بن جائے گا, اس کوالٹی کا اتنے میں بن جائے گا, اور اتنے مزدور لگیں گے, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بڑے بڑے بزرگ بھی جو ہے وہ ناکام رہے. اچھا, ایک خیال وہ ہے, اب میں لطیف بات عرض کرنے لگا اور یہیں پر بات ختم ہو جائے گی. امیر المومنین کی نماز میں خیال آیا کبھی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. امیر المومنین وہ علی جب حالت جنگ میں نماز پڑھتا ہے تو لوگ تیر کھینچ لیتے ہیں, علی کو پتہ نہیں چلتا. امیر المومنین کی کیا یہ سوچ سکتے ہیں نماز میں خیال آیا ہو؟ علی کی زندگی میں بھی آیا خیال, ٹھیک ہے. کب, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. لیکن دیکھیے خیال ایک ہوتا ہے دنیاوی خیال, ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے خیال. ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں 2 اونٹنیاں لے کر, اور رسول اللہ کو ہاتھوں میں مہار دے دی, یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں آپ کو میں ہدیہ کر دیتا ہوں, آپ کی ہے. وہ شخص چلا گیا. رسول اللہ نے 2 اونٹیوں کو دیکھا, اچھا وہ 2 اونٹنیاں سرخ رنگ کی, ٹھیک ہے, سرخ اونٹنیاں ڈائمنڈ اور گولڈ سے بھی جو ہے وہ مہنگی اس زمانے کے حساب سے, 2 اونٹنیاں دے کر گیا. رسول اللہ نے اعلان کر دیا, فرمایا جو صحابی 2 رکعت نماز پڑھتے بغیر کسی خیال کے, اس میں سے 1 اونٹنی میں اس کو دے دوں گا, ٹھیک ہے, جو صحابی بھی پڑھتے. اب وہ بڑے بڑے بزرگ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے اور آتے رہے اور پڑھتے رہے, جیسے میں کہتا ہوں وی آئی پی لوگ, کیونکہ وی آئی پی میں کتنے لیٹر ہے, 3 ہی لیٹر ہے, تو آ کے کوشش کرتے رہے اور پڑھتے رہے, لیکن جو ہے وہ نہیں ہوا. رسول اللہ بتا دیتے فلاں مقام پر فلاں رکوع میں فلاں سجدے میں یہ خیال آیا تھا, یہاں جو ہے وہ یہ تمہارے ذہن میں خیال آ گیا تھا. یا رسول اللہ آپ کو سب پتہ ہے. فقام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, علی اپنے مقام پر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا جس میں کوئی خیال نہ ہو. رسول اللہ نے کہا یا علی بسم اللہ. امیر المؤمنین آئے مصلی عبادت پر, جب تکبیر کہی, غالباً امام خمینی کا جملہ ہے, کہا جب علی تکبیر کہتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ علی کی ایک تکبیر تمام انبیاء کی نمازوں سے افضل ہے.
اس یقین کے عالم میں علی تکبیر کہتا ہے۔ امیر المومنین نے تکبیر کہی اور نماز کی ابتدا کی علی نے، اور امیر المومنین نے جب نماز پڑھ لی جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے علی کو ایک اونٹنی دے دیں آپ، جس کی گواہی اللہ دے، جس کی وکالت اللہ کرے، کہا علی کو ایک اونٹنی دے دو۔ رسول اللہ نے کہا جبرائیل دوں تو کیسے دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا علی کے ذہن میں بھی خیال تو آیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ علی کے ذہن میں خیال نماز پڑھتے وقت کہاں ہے؟ کہا علی نے تشہد کی حالت میں سوچا تھا کہ ان دو اونٹنیوں میں سے وزنی اونٹنی کون سی ہے، کاش اللہ کا رسول مجھے وزنی اونٹنی دے دے جس کا وزن زیادہ ہو۔ جناب جبرائیل واپس پلٹے اور دوبارہ گئے اور پیغام لے کر آئے، اور دوبارہ آ کر پیغام دیا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے علی کو اونٹنی دے دے، کیونکہ علی نے تشہد میں یہ سوچا تھا کہ دو اونٹنیوں میں سے اللہ کے رسول مجھے وہ اونٹنی دے دے جو وزنی ہو، کیوں؟ تاکہ میں اللہ کی راہ میں وہی والی اونٹنی خیرات کر دوں۔ اللہ کا رسول وہ اونٹنی دے جس کا وزن زیادہ ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں وہی دے دوں، انفاق کر دوں اللہ کی راہ میں۔ خیال آیا بھی تو اللہ کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اے علی یہ دونوں اونٹنیاں تمہاری ہوئی، جب تم نے اللہ کا خیال لایا ہے تو یہ دونوں اونٹنیاں میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اور روایت کے جملے امیر المومنین نے وہ دونوں اونٹنیاں خیرات میں تقسیم کر دی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، انشاءاللہ پیغامات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، اور یہ پیغامات آج جو ہے وہ لوگ کچھ کم ہیں، یہ پیغامات میرا آگے پہنچائیے گا اور لوگوں تک منتقل کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو نماز کو چھوڑ دینے میں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، تو اس تک یہ پیغام انشاءاللہ پہنچ جائے، اور شاید اسی کی برکت سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے وہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے لگے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اب سامعین محترم، نماز کی عظمت اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں نماز کی اہمیت اس طریقے سے سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے جا رہے تھے تو جناب زینب سے کہہ کر گئے اے زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ راہ کوفہ، راہ شام، کتنے سخت مذاہب آپ سنتے ہیں، اور میں کبھی ایک موقع بھی نہیں آیا کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا ہوئی ہو۔ نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، واجب تو بہت دور کی بات، فرمایا ایک نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی میری پھوپھی زینب کی۔ سامعین محترم، اللہ جانے زینب نے کربلا سے کوفہ سے شام تک کا کیسے سفر کیا ہوگا۔ آپ نے سن لیا یہ وہ زینب ہے کہ جو گھر میں بھی بھائیوں سے پردہ کرتی ہے، یہ وہ زینب ہے جب باہر آنا چاہتی ہے تو امیر المومنین اجازت نہیں دیتے، ماں کی قبر پر بھی آنے کی اجازت ملی تو کس حالت میں؟ رات کا سناٹا، بھائیوں کا پہرا، آس پاس بھائیوں کو ہجوم ہے، قبر پر سارے چراغ گل کر دیے اور زینب کبریٰ آئی ہیں۔ سامعین محترم، اللہ جانے علی کی بیٹی نے بے پردہ بے مکنا چادر کیسے سفر کیا ہوگا، اجرکم اللہ۔ سامعین محترم، جانتے ہیں جب شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے اور ایک مرتبہ انقلاب برپا ہوا خطبات امام سجاد سے اور بی بی زینب کے خطبوں سے، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو رہائی دینا چاہتا ہوں۔ امام سجاد کوئی بھی کام اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے، فوراً آئے اپنی پھوپھی کی خدمت میں، کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے آپ کی رہائی کو قبول کر لیں؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہنا ہمارے 3 مطالبات ہیں، اگر وہ 3 مطالبات پورے کر دیتا ہے نا تو ہم رہائی کو قبول کر لیں گے، ورنہ ہمیں رہائی نہیں چاہیے۔ کہا پھوپھی اماں وہ کون کون سے مطالبات ہیں؟ کہا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے شہداء کا بیٹھ کر ماتم کر سکے، کیونکہ اب تک ہمیں شہداء پر رونے نہیں دیا گیا ہے، جب بھی ہم روتے تھے کوئی تماچا مار دیا کرتا تھا، کوئی تازیانہ مار دیا کرتا تھا، کبھی سکینہ کو تماچا لگا، کبھی بیویوں کو تازیانے لگے ہیں۔ کا پہلا مطالبہ یہ ہمیں مکان دیا جائے جہاں ہم شہداء پر رو سکے۔ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر واپس کر دیے جائیں، ہم شہداء کے سر کو لیں گے اور پھر ماتم کریں گے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے جو تبرکات ہم سے لوٹ لیے گئے ہیں یزید سے کہو وہ سارے تبرکات ہمیں
واپس کر دے۔ امام سجاد آئے، عزیزو سنیے گا یہ ایک روایت اور زحمت تمام ہے۔ عزادارو امام سجاد آئے اور یزید سے کہا یزید ہمارے 3 مطالبات ہیں، ہمیں مکان دیا جائے تاکہ ہم صحیح طرح گریہ کر سکے، دوسرا مطالبہ شہداء کے سر واپس کیے جائیں، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ یزید کہتا ہے اے سید سجاد 2 مطالبات آپ کے پورے کر لیے، لیکن تیسرا مطالبہ کہ تبرکات واپس کیا جائے، ارے میں کیا کروں، آدھے تبرکات ہمارے پاس ہے، آدھے تبرکات فوجیں لوٹ کر لے گئی ہے، آپ ایک کام کیجئے آدھے لے لیجئے، آدھے کے بدلے رقم لے لیجئے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو کر جملہ کہا یزید کیسی باتیں کرتا ہے، ارے کیا اس چادر کی قیمت دے سکتا ہے جو میری ماں کی چادر تھی، ارے کیا اس کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جسے میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ بس عزادارو ایک وقت آیا، مطالبات پورے ہوئے ہیں، گھر مل گیا جہاں پر بیٹھ کر گریہ کرنا تھا۔ جانتے عزادارو مسائب پر رونے کے لیے ہم اور آپ مسائب سننے کے محتاج ہیں، بیویوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ جانتے کیسے گریہ ہوتا تھا؟ ایک بیوی کہہ دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں مل کر گریہ کرتی تھی، پھر جب گریہ تھمتا ایک بیوی کہہ دیتی واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ علی اصغرہ، گریہ ہوتا رہتا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ جناب لیلہ اٹھی، لاؤ یہ میرے اکبر کا سر ہے یہ مجھے دے دو۔ جناب رباب اٹھی، علی اصغر کا سر لیا اور دیکھ کر فرمایا امثلو کا تلہر، اے میرے بچے کیا تیری عمر کے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ جناب فروا اٹھی، قاسم کا سر لیا، جناب ام کلثوم نے جناب عباس کا سر لیا، جناب زینب نے حسین کا سر لیا۔ ارے 2 سر ایسے تھے جن کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے یہ کون ہے؟ اونو محمد کے سر ہے۔ اس لعین نے آواز دے کر کہا ارے ان بچوں کی ماں زندہ ہے یا خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ جناب فضہ اٹھی، لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہے۔ سروں کو لیا، بی بی بچوں سے آخری وداع تو کر لے۔ جناب زینب نے کہا اے فضہ علی کی بیٹی ہوں، جو صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں لیا کرتی۔ بس عزادارو آخری منزل لے لیجئے، تبرکات آنا شروع ہوئے۔ عزادارو سب سے پہلے جانتے تبرکات میں کیا برآمد ہوا؟ ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ عزادارو جیسے ہی انگوٹھی برآمد ہوئی نا، امام سجاد نے کہا لاؤ میرے بابا کی انگوٹھی، جسے اتارنے کے لیے لعینوں نے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد جانتے ہیں تبرکات میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی۔ ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا۔ جناب رباب نے کہا اے بیویوں اب مجھے نہ دیکھو، ارے جس بچی کی بالیاں تھی اب وہ کہاں رہی ہے، ارے یہ بالیاں کسے پہناؤں گی؟ بس عزادارو آخر میں چادر نکل آئی۔ جناب زینب دوڑ کر گئی، چادر کو سینے سے لگایا، کہ یہ وہی چادر ہے جس کے لیے ہمیں تڑپایا گیا، ارے یہ میری ماں کی چادر ہے۔ بی بی نے سر پر چادر کو رکھا، اس کے بعد چادر کو نکالنا شروع کیا۔ اے ام کلثوم لو تمہاری چادر آ گئی ہے، یہ تمہاری چادر ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور چادر نکالی، کہا ام فروا لو تمہاری چادر، ام لیلہ یہ تمہاری چادر، ام رباب یہ تمہاری چادر۔ ساری چادریں بٹ گئی، آخر میں ایک چھوٹی بچی کی چادر نکل آئی۔ بی بی زینب نے چادر کو دیکھا، سینے سے لگا کر کہا سکینہ میری بچی اب تو نہ رہی، ارے یہ چادر کسے پہناؤ؟ روایت کے جملے ہیں شہزادی نے وہ چادر جناب سکینہ کی قبر پر لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، اگر کوئی پریشان ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرمائے ان تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔
پالنے والے تمام مومنین کو، تمام مومنات کو پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین